ساتھ در پردہ نفل ہے، لیکن اللہ اس کو فرض کی بدلی قبول کر لیتا ہے۔ تو قضا تسلیم و عین المامور بھی بنا یا تسلیم و مثل المامور بھی؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ سنو، الواجب یعنی الثابت بحکم الامر، جو چیز ثابت ہے امر سے، نوعانی دو قسم ہے، اداء و قضاء۔ ادا عبارت ہے عن تسلیم کہ آپ دے دیں عین واجب الی مستحق، اپنے حقدار کو، حقدار اللہ ہے۔ تو جب آپ وقت کے اندر نماز پڑھتے ہیں تو آپ نے عین باموردگی کی تسلیم کی مستحق کو، اور قضا عبارت ہے عن تسلیم مثل الواجب الی مستحق، کہ آپ واجب کا مثل دیتے ہیں، کیونکہ وقت نکلنے کے بعد جو آپ ظہر کی قضا 4 رکعت کی صورت میں پڑھتے ہیں تو یہ 4 رکعت اصل میں کیا ہے؟ نفل ہے، لیکن بصورت فرض۔ ثم الادا، ادا کی پھر 2 قسم ہے، ایک ادائے کامل اور ایک ادائے قاصر۔ ادائے کامل تسلیم عین مامور بھی کا ہے، وقت مامور بھی میں مع صفات المامور بھی الی مستحق۔ 4 قیدے، تسلیم عین مامور بھی کا فی وقت المامور بھی مع صفت المامور بھی الی مستحق۔ آپ وقت نماز پڑھتے ہیں اور وقت کے اندر پڑھتے ہیں اور صفات صلاۃ کے ساتھ یعنی باجماعت پڑھتے ہیں، یہ ہے ادائی کامل۔ اور ادائی قاصر جو ہے یہ تسلیم و عین المامور بھی فی وقت المامور بھی مع فوات بعض صفات، جیسے اپنی صبح کی نماز پڑھی وقت کے اندر پڑھی لیکن منفردن پڑھی، وہ جماعت کی وصف سے محروم ہے، یہ ادا قاصر ہے۔ ٹھیک ہے، ثم الاداء نوعان، ادا کی 2 قسم ہے، کامل و قاصر۔ کامل جیسے ادا صلاۃ وقت صلاۃ میں بالجماعہ، یعنی ادا عین معمول بھی کا فی وقت المعمول بھی مع صفات المعمول بھی الی مستحقی، یا طواف متوجیان، تو طواف وضو کے ساتھ یہ تسلیم عین معمول بھی کا مع صفت المعمول بھی جو وضو ہے، وتسلیم المبی سلیما۔ دیکھو بھائی، میں نے یہ خر بیچا کوٹی کے ہاتھ اور یہ سر سے لے کر دم تک بالکل صحیح سالم ہے، تو یہ تسلیم عین معمول بھی کا ہے مع صفات المعمول بھی۔ مبیعی کی صفات میں سے کیا ہے؟ سلامت عن العیب، اور یہ بھی سالم عن العیب ہے۔ اگر میں خرید کو تسلیم کروں اور اس کا ایک کان کٹا ہوا ہے مقطوع الحزن ہے تو یہ اداء قاصر ہے۔ اور مبیعہ دینا مشتری کو دران حال کے سالم باشد کم اقتضا ہو، چنانچہ سلامت عن العیب کا تقاضا کرتا ہے۔ آپ کے بیعہ اور کس کو تسلیم کری؟ للمشتری و تسلیم، اس نے مجھ سے خر غصب کیا تھا اور جس صفت کے ساتھ غصب کیا اسی صفت کے ساتھ مجھے لوٹایا، تو یہ ادائی کامل ہے۔ اور جب غاصب لوٹاتا ہے عین مخصوبہ کما غصبہا، جیسے اس نے غصب کیا تھا، یہ ادائی کامل ہے۔ وہ حکم ھذا النوع، اس نوع کا حکم یہ ہے کہ جب آپ ادا کامل کریں گے تو مفتی آپ کو چٹ دے سکتا ہے کہ آپ پر جو دین تھا خدا کا وہ آپ نے ادا کر لیا۔ آپ نے نماز پڑھی، وقت کے اندر پڑھی، باجماعت پڑھی، تو مولوی صاحب ہم کہنے والے ہیں کہ آپ پر جو وجوب تھا وہ ساقط ہو گیا۔ حکم اس نوع کا یہ ہے ان یحکم، کہ حکم شود بالخروج عن الوجوب بھی، اس ادائے کامل سے۔ وعلى هذا قلنا الغاصب اذا باع المغصوب من المال او رهنه عنده او وهبه له وسلم اليه يخرج عن العهدة۔ جب تسلیم عین واجب سے ادا ہوتا ہے تو میں نے آپ سے یہ عین غصب کی اور غصب کرنے کے بعد میں نے آپ پر بیچ دی تو بات تسلیم ہو گئی، یعنی میں نے ادا کامل کیا۔ آج ہی جو میں نے بیچا پیسوں کا مستحق نہیں، اس کو سنبھالے، یا میں نے آپ کو ہبتاً دے دیا یا آپ کے
پاس امانتاً رکھ دیا تو عین واجب میں نے مستحق کو پہنچایا، یہ ادائے کامل ہے۔ جب بیچتا ہے غاصب مغصوبہ کو مالک کے ہاتھ، یا ان کے پاس رہن رکھتا ہے، یا اس کو ہبتاً دے کر سلم و تسلیم کرتا ہے، نو یخرج، غاصب نکلتا ہے عہدہ سے، ویکون ذلک اداء لحقہ، اور اس نے مخصومینوں کا حق ادا کیا۔ او یلغو، اور لغو ہے ما وہ لفظ جس پر تصریح کی ہے، غاصب نے تصریح کس پر کی؟ من البیع، بے تو یا ہی وہب تو، ٹھیک ہے۔ اب جب اداء کامل تسلیم عین حق کا ہے مستحق کو، تو میں نے کوٹی سے 2 روٹی غصب کری اور پھر اس کو دعوت دے دیا اور میرے پاس کھانا کھا لو، اور وہی 2 روٹی میں نے ان کو کھلائی اور ان کو پتہ نہیں تھا، ان کو پتہ، تو بس میرا ذمہ فارغ ہوا، جو عین اس کا حق تھا وہ میں نے پہنچا دیا، ٹھیک ہے۔ اور میں نے کوٹی سے کورسا غصب کیا، اور غصب کرنے کے بعد پھر میں نے کہا یہ پہن لو، اس کو پتہ نہیں تھا کہ یہ وہی کرتا ہے، اور اس نے پہن لیا، بس میرا ذمہ فارغ ہوا، جو عین حق تھا وہ پہنچا دیا، ٹھیک ہے۔ وَلَوْ غَصَبَ طَعَامًا، اگر میں کوٹی سے طعام غصب کروں، فَأَطْعَمَهُ مَالِكَهُ، اور پھر وہی مالک کوٹی کو کھلاؤں، اور وہ هو لا يدري، اور اس کو پتہ نہیں تھا کہ یہ طعام ہے، یا میں نے اس کا کپڑا غصب کیا، فَأَلْبَسَهُ مَالِكَهُ، اور پھر کوٹی کو پہنایا، وَهُوَ لَا يَدْرِي أَنَّهُ صَوْبُهُ، يَكُونُ ذَلِكَ أَدَاءً لِحَقِّهِ، یہ ادا ہے حق کا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ والمشتری، سنو بھائی، کوٹی نے میرے ہاتھ کھوتا فروخت کر دیا ہر، لیکن شرط لگائی کہ جمعرات کو لوٹانا پڑے گا، میں مرکز جاؤں گا، تو مجھ سے بھی شرط کی وجہ سے بیع فاسد ہوا، میں نے وہ خر اس کو دے دیا، اب یہ بیع فاسد ہے کیونکہ اس میں شرط فاسد ہے، اور ایسا بیع واجب الفسخ، تو بغیر فسخ کے اگر یہ خر مجھے واپس لوٹائے گا تو یہ کیا ہوگا؟ ادا ہوا، یعنی میرا جو حق تھا اس نے ادا کر لیا۔ ولو والمشتری، اور مشتری بیع فاسد میں، لو اعار المبیع من البائع، اگر مبیع بائی کو عاریتن دے، یا بائی کے پاس رہن رکھے، یا کرایہ پر دے دے، یا بیچے، یا ہبتن کر کے سلمہ، یکون ذلک ادا لحقہ، نو وہ حق ادا ہوا بائی کا، وہ یلغو ما شرح بھی، اور جس لفظ کا ذکر کیا ہے وہ لغو ہے، بیع ہبہ ولہو، وامر ادا والقصر، ثابت بالامر 2 چیزیں ہیں، ادا اور قضا، پھر ادا کی 2 قسم ہیں، کامل قاصر، کامل کا بیان ہو چکا ہے، قاصر یہ تسلیم عین مامور بھی کا، مع صفات المامور بھی یا مع فوات صفات، جیسے آپ نے صبح کی نماز پڑھی اور وقت کے اندر پڑھی لیکن منفردان، تو شریعت کے اندر نماز کا وصف با جماعت ہے، اور جماعت کا وصف آپ کی نماز میں نہیں ہے، تو یہ ادا قاصر۔ اور کیا ادائے قاصر ہے وہ تسلیم، یہ لوٹانا ہے عین واجب کا، مع نقصان کی صفتی، جس کا صلاۃ بغیر تعدیل ارکان کے، یا طواف واجب کا، یا رد مبیعی کا مشغول بے، میں نے سے یہ غلام خریدا، میں نے اس سے یہ غلام خریدا اور اس کو مظلوم سے تجارت بنایا، یہ تجارت کرتے کرتے لوگوں کا قرض اس پر چڑھا، تو میں نے یہ غلام بھائی کو واپس لوٹا دیا، تو مجھے سے تسلیم تو میں نے عین حق کا کیا، وہی غلام جو میں نے خریدا تھا وہ واپس کیا، لیکن مع نقصان دین لوگوں کا وابستہ ہے۔ یا رد المبی مشغولا بالجنایا، میں نے سے یہ غلام خریدا اور اس غلام نے میرے ہاتھ میں عنایت کو قتل کر دیا خطا، اب اس کی ذمہ دیت ہے، یہ عبد جو مشغول بالجنایت ہے یہ میں نے بھائی کو لوٹا لیا، تو مجھ سے ہے تو ادا کیونکہ عین وہ غلام میں نے لوٹایا، لیکن مع نقصان کہ اب اس کی ذمہ دیت ہے۔ ورد المقصود مباحثا بالقتل، میں نے سے یہ غلام غصب کیا اور میرے ہاتھ میں اس کی مرید کو قتل کیا، آمدن
تو مجھے جب یہ مباح الدم بنا تو میں نے ڈر کی وجہ سے اصل مالک کو لوٹایا ہے، تو ادا عین محبت میں نے لوٹایا جو میں نے لیا تھا، لیکن اب یہ مشغول ہے اباحت دم، یعنی اس کا خون بہانا حلال ہے۔ یا رد مخطوبے کا اس حال میں کہ وہ مخطوبہ مباح الدم ہو بسبب قتل کی، او مشغولا بالدین، ابھی گزر گیا، اویل جنایا بسبب عند الغاصب، بسبب عند الغاصب کا معنی یہ ہے کہ اس کے ساتھ لوگوں کا قرض و دیت وابستہ ہو گئی اس قتل سے جو میرے ہاتھ میں ہوا ہے۔ وَأَدَاءِ الضُّيُوفِ مَكَانَ الْجِيَادِ، میرے 1000 روپے کھڑے ہیں اس پر قرض، اس نے رات کے اندھیرے میں مجھے 1000 لوٹا دیے لیکن کھوٹے، بات سمجھ میں؟ اذا لم يعلم الدائم ذلك، جب دائم کو کوٹا پر معلوم نہ ہو، وہ حکم هذا النوع، وہ حکم، سنو بھائی، ادائے قاصر میں تسلیم عین معمول بھی کا ہے مگر مع فواسق بازشی کا۔ اب جو صفات ہو چکے ہیں اگر ان کا تدارک ممکن تھا تو ان کا زمان دینا پڑے گا، اور اگر تدارک ممکن نہیں تھا تو زمان نہیں دی۔ میں نے سیمن گندم خریدی اور 1 کلو میں نے کھائی تو 1 کلو کم من میں نے لوٹا دی، اس کا تدارک ممکن ہے کہ میں کلو گندم لوں اور اس میں ملا کر پورا کروں، بات سمجھ میں؟ لیکن اگر میں اسے خر خریدوں اور اس کے اوپر سواری کروں یہاں سے لاہور تک اور پھر مجھے پسند نہ آئے اور میں نے اٹھا لوں تو اب مجھے سے یہ ناقص تو ہے کیونکہ میں نے فائدہ اٹھایا لیکن منافع مضمون میں ہلاک نہیں ہے، اس صورت میں میں توبہ کروں استغفار، بات سمجھ میں؟ وہ حکم هذا النوع، اگر ممکن تھا تدارک نقصان کا مثل سے نیت کرو وہ نقصان پورا کیا جائے گا مثل سے، اور الا اگر ممکن نہیں تھا یسقط حکم النقصان، الا ساقط نہیں ہے حکم نقصان کا بنظام، یعنی آخرت میں گناہگار ہے۔ وعلى هذا اذا ترك هذه الاركان في باب الصلاه لا يمكن تداركه بالمثل، ایک آدمی نے نماز پڑھی اور وقت کے اندر پڑھی لیکن بغیر تعدیل کی پڑھی تو یہ ادا ہے لیکن قاصر، کیونکہ ارکان کو تو نہیں ہے اور ارکان کا تدارک نہیں ہے، جب نہیں ہے تو نماز تو ہو گئی، البتہ استغفار پڑھے آئندہ کے لیے ایسی نماز نہ پڑھے۔ وعلى هذا اذا ترك، انسان ترک کرتا ہے تعدیل ارکان صلات میں، ممکن نہیں ہے ان کا تدارک بالمثل اذ لا مثل له عند العبد فسقط، او ولو ترك الصلاة في ايام التشريق وقضاها في غير ايام التشريق لا يكفر، ایک آدمی سے نماز ایام تشریق میں قضا ہو گئی، وہ عید کی 3 دن اور 1 دن بعد اور 1 دن پہلے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ ہر نماز کے بعد یہ تکبیر پڑھی جاتی ہے۔ اب ایام تشریق کی ایک نماز آپ سے قضا ہوگی اور آپ ایام تشریق کے بعد وہ نماز پڑھتے ہیں، تو اگر یہ نماز آپ ایام تشریق میں پڑھتے تو فراغت کے بعد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھنا پڑتا تھا، لیکن جب آپ قضا کریں گے تو نہیں، کیونکہ تکبیر کی مثل نہیں ہے۔ یہ 5 دن ہے ایام تشریق، اس دن میں مثلا صبح کی نماز، صبح کی نماز کے فراغت کے بعد آپ تکبیرات پڑھیں گے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لیکن یہ نماز آپ سے قضا ہو گئی اور آپ اس دن میں پڑھتے ہیں جو ایام تشریق کے بعد ہے۔ اب جب آپ نے صلاۃ فجر 6 دن جا کر قضا کی تو اس کے بعد بھی تکبیرات پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے، کیونکہ تکبیرات کی مثل نہیں ہے، ذکر بالجار بدعت ہے سوا ایام تشریق۔ ولو ترک الصلاۃ، اور اگر انسان نماز چھوڑ دے ایام تشریق کے اندر جو 5 دن ہے وقضاها فی غیر ایام تشریق، اور ایام تشریق کے بعد جو ہے وہ قضا کرے ولا یکفر، فراغت کے بعد تکبیرات کی تشریق نہیں پڑے گا، لأنه ليس للتکبیر بالجہر شرعان، کیونکہ تکبیر بالجہر کے لیے شرعان وہ ہے نہیں، یہ تو نہیں ایام کے ساتھ خاص ہے۔ ٹھیک ہے، پٹھانوں میں جو اسلام کے بعد لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، یہ بدعت ہے اور یہ افواہ۔
وقلنا في ترك قراءة الفاتحة والقنوت والتشهد وتكبيرات العيدين إنه يجبر بالسهو. اگر ایک آدمی نماز منفردن پڑھتا ہے اور بغیر فاتحہ کے اس نے پڑھ لی تو سیدھا سوا کرے، کیونکہ شریعت میں سیدھا سوا ترک فاتحہ کا مثل بنایا. والقنوت، ایک آدمی وتر میں دعائے قنوت اللہم انا جو ہے وہ بھول جاتا ہے تو شریعت نے اس کا مثل بنایا ہے، وہ کیا سیدھا سوا، تو سیدھا سوا سے قضا کرے. اچھا، والتشہد، تشہد کی مراد ہے قید اللہ، 4 رکعت میں قید اللہ کو چھوڑ دیا تو وہیں سے وہ معمول بھی ناقص ہوا. اب اس کا مثل ہے شریعت نے ترک قید اللہ کا مثل کیا بنایا ہے سیدھا سوا. وتکبیرات العیدین، اور تکبیرات عیدین کی، ایک آدمی نے عید کی نماز میں تکبیرات بھول دی. عید کی نماز میں اللہ اکبر کہہ کر سبحانک اللہم پڑھتے ہیں تو قرات سے پہلے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، پھر قرات رکوع سیدھا پھر دیا، قیام میں قرات کر کے قرات کے بعد رکوع سے پہلے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کے کر. یہ تکبیرات جو ہے کوئی بول دیا تو اس کی قضا ہے. اس کی 2 قضائیں ہیں. ایک قضا یہ کہ رکوع میں آپ آئے اور امام رکوع میں ہے تو آپ رکوع کی 3 تسبیحات چھوڑ دیں، اس کی جگہ اللہ اکبر اللہ اکبر پڑھ دیں. اور وجہ یہ کہ تکبیرات رکوع کی مستحب ہے اور یہ تکبیرات جو ہے وہ واجب ہے، اور واجب و مستحب کا مقابلہ نہیں ہو سکتا، اس لیے مستحب چھوڑ کر واجب ادا کریں. ولو طاف طوافا فرض محدثا ينجبر ذلك بالدم، اگر ایک انسان طواف کرے طواف فرض عید کے دن طواف کا نام ہے، اس کو طواف زیارت کہتے ہیں، بغیر وضو کے تو اس کا جبیرہ دم دے گا. شریعت نے قربانی کے لیے بنایا ہے مثل، وهو مثل له شرعا، یہ دم مثل ہے وہ طواف بھی وضو کا شرعا. وعلى هذا لو أدى زيفا مكان جيد فهلك عند القابل لا شيء له على الموجود عند الإنسان. کواتی پر میری 1000 روپے جید ہے، اس نے رات کے وقت 1000 کوٹا دے دیے، مجھے رضی دے دیے اور میں نے وہ رضی روپے خرچ کیے. خرچ کرنے کے بعد مجھے پتا چلا کہ اس نے مجھے جدید نہیں دیے تو میں جودت کے مقابلے میں سے پیسے نہیں لے سکتا، کیونکہ یہاں رقم تو اس نے ادا کی لیکن بغیر وصف جودت کے ادا کی، اور وصف جودت کا مثل جب نہیں ہے تو بس اس کا ذمہ فارغ ہوا اور اتر گیا، جودت کے بدلے میں سے پیسے کی گئے. وہ لہذا اور اسی پر کی جس کا مثل نہ ہو اس کی قضا نہیں ہے. لو ادا ضعیفا، اگر مخروش کو کے پیسے دے مکان چاہیے دے فہلک عند القابض، قابض جو قرض خواہ اس نے خرچ کر دیے نو لا شیء له، اب قرض خواہ کا کوئی شیء مدیون پر نہیں ہے عند بابا جی، لانه لا مثل لمثل الجودت، کیونکہ رقم تو اس نے ادا کی نہیں ادا کی، صفت جودت نہیں ادا کی اور صفت جودت کا مثل نہیں ہے منفردتاً حتی یمکن جبرها بالمثل. اگر مثل ہوتا تب ان کا جبیرہ ہوتا مثل سے، لیکن مثل نہیں ہے. ولو سلم العبد مباحثا بجناية عند الغاصب أو عند البائع بعد البيع فإن هلك عند المالك أو المشتري قبل الدفع نلزمه الثمن وبرئ الغاصب باعتبار أصل الأداء. یہ مسئلہ ذرا معلوم، میں نے اسے غلام قتل کیا، میں نے اسے غلام قتل کیا، اس غلام نے مرید صاحب کو قتل کیا تو یہ مباحث بنایا. اب اس کو اگر میں ادا کروں گا، اس کو واپس کروں گا تو یہ ادا شامل ہوگا یا خاصر؟ خاصر. بات سمجھ میں؟ اچھا، اب مجھے مقتول کے اولیاء مالک کو کہیں گے وہ غلام دے دو اور اس کا حق بنتا ہے کہ غلام دے دو، ٹھیک ہے، لیکن ابھی اس کی دیا نہیں تھا کہ غلام اس کے ہاتھ میں مرا تو مالک پر غلام کی قیمت واجب ہے کہ اولیاء مقتول کو دے، اور میرے پر کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ میری ذمہ تسلیم عین مقصودے کا تھا اور عین مقصودہ میں بھی تسلیم کر دیا. رہی بات یہ کہ اس میں ایک وقت کا نقصان ہے کہ اب مباحث بنا ہے لیکن اس کا مثل نہیں ہے، لہٰذا میرے پر مثل واجب نہیں. صورت دن میں یہ غلام کو کا تھا، میں نے غصب کیا، میرے ہاتھ میں اس نے اس کا
اس کو قتل کر دیا تو یہ مباح الدم بنا، تو میں نے اس کو لوٹایا. یہ لوٹانا قضا ہے یا ادا؟ ادا ہے. اور کامل ہے یا خاسر ہے؟ خاسر ہے. ٹھیک ہے. اب اولیاء مقتول مالک کو پکڑیں گے کہ غلام دے دو. اس نے کہا میں غلام دیتا ہوں، لیکن ابھی غلام دیا نہیں تھا کہ وہ ہلاک ہوا. تو اب مالک اولیاء مقتول کو کیا دے گا؟ پیسے. ٹھیک ہے. اور مجھ سے کچھ طلب کرے گا یا نہیں؟ کیونکہ میری ذمہ تسلیم عین حق کا تھا اور عین حق میں نے تسلیم کیا ہے. صرف وصف کی تسلیم میں نہیں کی، لیکن اس وصف کے لیے مثل نہیں. ولو سلم، اگر میں تسلیم کروں العبد عبد مقتول اس حال میں کہ مباح الدم ہو، اور مباح الدم ہو بسبب اس قتل کی جو میرے ہاتھ میں ہوا ہے، اور عند البائی بعد البیع، یا یہ کہ یہ غلام میں نے بیچا عنایت کے ہاتھ اور ابھی دیا نہیں ہے کہ اس نے اس کو قتل کرے، اس نے اس کو اور قتل کرنے کے بعد جب یہ مباح الدم بنا تو میں نے اس کو دے دیا. اولیاء مقتول مشتری سے غلام لیں گے، اگر غلام ہلاک ہے تو اس کی قیمت لیں گے، لیکن مشتری مجھ سے کچھ لے سکتا ہے نہیں لے سکتا، کیونکہ میں بائی ہوں اور بائی پر تسلیم عین مبیع کا شرط ہے اور میں نے عین مبیع تسلیم کیا ہے. اتنی بات ہے اس میں وصف کا نقصان آیا ہے، لیکن اس وصف کا مثل نہیں. ولو سلم، اور اگر تسلیم کری وہ عبد جو مباح الدم بجنایت عند البائی بعد البیع، فإن هلك عند المالک، صورت اول میں اگر مالک کے پاس ہلاک ہو جائے اور صورت ثانی میں مشتری کے پاس قبل الدفع، قبل اس کے کہ مشتری اور مالک غلام اولیاء مقتول کو دے دے، لازمہ مالک پر تو سمن لازم آئے گا، لیکن غاصب جو ہے وہ بری ہے بے اعتبار اصل ادا، کیونکہ اس نے عین حق ادا کیا ہے. وإن قتل بتلك الجناية استند الهلاك إلى أول سببه فصار كأنه لم يوجد الأداء. وہی جو صورت میں نے اسے غلام قتل کیا، میں نے اسے غلام اور میرے ہاتھ سے مرید کو عمدن قتل کیا، اب یہ مباح الدم بنا یا نہ بنا؟ تو ڈر کی وجہ سے میں نے لوٹا دیا. اب انہوں نے قصاص کا طلب کیا اور عبد زندہ ہے تو انہوں نے قصاص لے لیا. جب لے لیا تو اب مجھ سے مالک مجھ پر رجوع کرے گا بقیمت الغلام، کیونکہ جب غلام ہلاک ہوا اور اس قتل سے ہلاک ہوا جو میرے ہاتھ میں ہوا ہے تو کوئی کہ میں نے عبد لوٹایا نہیں ہے، اور جب لوٹایا نہیں ہے تو اس کی قیمت لوٹاؤں گا. وإن قتل، اور اگر قصاص لیا گیا بتلك الجنایت تو استند الهلاك، یہ قصاص مستند ہوگا اول سبب کو جو غاصب کے ہاتھ میں ہے، وصار كأنه لم يوجد الأداء، گویا کہ میں نے غلام لوٹایا نہیں ہے. والمقصوبة إذا ردت حاملا بفعل أجل عند الغاصب فماتت بالولادات عند المالك لا يبرأ الغاصب عن الزمان. عند ابی حنیفہ یہ تھی میری کھوتی، میں نے اور رسول اس کو کوٹی نے غصب کر دیا، کوٹی نے غصب کیا. میں نے مسعود کی عدالت میں مقدمہ دائر کیا کہ اس کی میری اور رسول کو غصب کیا. اس نے کہا کو برکت سے لوٹا، اس نے لوٹا تو دیا لیکن وہ حاملہ بچی دوسری رات اس کی بچہ جنا تو بچہ جننے میں یہ فوت ہو گئی. یہ مولی سے اس کو زمان دینا پڑے گا کیونکہ موت آئی بسبب حمل کے، اور حمل آیا ہے کس کی طرف؟ کس کی طرف؟ اصل میں مقدمہ چلانے کا حق ہے مولا کو. دیکھو شب پر شب بے حق العلم. والمقصوبة، اور مقصوبہ اذا ردت جب لوٹائی گئی دران حال کے حاملہ بولو بفعل بآن دینا عند الغاصب فماتت پس فوت گردت بالولادت عند المالک لا يبرأ الغاصب عن الزمان عند ابی حنیفہ. بات سمجھ میں آ گئی؟ سنو بھائی، ثابت بالامر جو ہے دو چیزیں ہیں، ادا اور قضا، لیکن میرے بھائی اس میں اصل جو ہے ادا ہے، اور کامل ہو یا حاصل ہو. اگر کسی مجبوری کی وجہ سے ادا نہ کر سکا، سویا تھا یا نماز یاد نہیں تھی تو من نامہ اللہ کی وجہ سے پر یہ کیسا سکتا اب کر سکتے ہیں. تو ثابت تو امر سے ادا بھی ہے اور قضا بھی ہے، لیکن ان دونوں میں اصل کون سا ہے؟
ادا، خواہ وہ کامل ہو یا قاصر ہو، دونوں اعلیٰ ہے بنسبت کس کی؟ قضا کی۔ قضا کی طرف سے ضرورت ہوگی مجبوری کی بنیاد پر۔ ثم الاصل قانون فی هذا الباب، حکم امر میں ادا ہے، کامل ہو یا قاصر ہو۔ وانما یشار الى القضاء، قضا کی طرف سے ضرورت ہوگی عند تعذر الاداء۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ ولهذا يتعين المال بالوديعة والوكالة والغصب۔ سنو بھائی، آپ نے میرے پاس یہ چیز امانت ہے، اب جو میں آپ کو لوٹاؤں گا اس کی ادا ہے، قضا ہے۔ ادا تو یہ ہے کہ عین یہ ٹوپی لوٹاؤں گا، اور قضا یہ ہے کہ اس کو استعمال کر کے میں حضرت کو لوگوں کی قیمت لوٹا دوں۔ تو تسلیم عین کو لوٹوا کا ادا ہے، اور تسلیم قیمت کا جو ہے یہ قضا ہے، اور دونوں میں اصل ادا ہے۔ تو مودع کے اوپر اصل واجب کیا ہے؟ یہ معنی ہے اس کا، اس وجہ سے کہ ادا اصل ہے، متعین توفی فی الودیعات۔ دوسرا، آپ نے مجھے وکیل بنایا، آپ نے مجھے وکیل بنایا کہ یہ 2 روپے لو میرے لیے روٹی لے لو، تو مجھے صرف ادا یہ ہے کہ میں انہی 2 کو صرف کروں، اور قضا یہ ہے کہ یہ نئے نوٹ اس کو میں نے جیب میں ڈال دیے اور اپنے 2 پرانے نوٹ استعمال کیے، یہ کیا ہے؟ قضا۔ تو میری ذمہ اولا کیا ہے کہ میں یہ استعمال کروں۔ وَلِهَذَا يَتَعَيَّنُ الْمَالُ فِي الْوَكَالَةِ۔ ٹھیک ہے، میں نے آپ سے یہ ٹوپی غصب کر دی، اب اسے بھی اس کی ادا سے کہ عین ٹوپی واپس کرو، اور قضا یہ ہے کہ اس کی قیمت واپس کرو۔ میری بھی اولا کیا ہے؟ عین ٹوپی واپس کرو۔ وَلِهَذَا يَتَعَيَّنُ الْمَالُ فِي الْغَصَبِ۔ بات سمجھ میں آئی؟ اب جب ادا و قضا میں ادا اثر ہے تو مودع چاہتا ہے کہ امانت اپنے پاس رکھے اور مودی کو قیمت دے، اور غاصب چاہتے ہیں کہ مقصوبہ اپنے پاس رکھے اور اس کو جو ہے مالک کو اس کی قیمت دے دے، تو یہ حق اس کو نہیں ہے۔ یہ معنی اس قول کا۔ ولو ارادہ، اور اگر مودع وکیل غاصب ارادہ کرے ایوم سے کرائے کہ وہ عین چیز کو اپنے پاس رکھے، وَيَدْفَعُ مَا يُمَثِّلُ، اور اس کا مثل دے دے، قیمت یا مثل پوری، وَلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ۔ بات سمجھ میں آئی؟ ولو باع شيئا وسلمه فظهر به عيب كان المشتري بالخيار بين الاخذ والترك فيه۔ یہ عبارت قرآن میں ہے، ولو باع شيئا وسلمه فظهر به عيب كان المشتري بالخيار بين الاخذ والترك۔ سنو بھائی، میں نے آپ سے یہ گھڑی لے لی، میں نے آپ سے یہ گھڑی لے لی اور میں نے اس کے اندر عیب دیکھا، تو مجھ سے عیب کے بعد میں یہ بھی کر سکتا ہوں کہ یہ گھڑی آپ کو لوٹاؤ کیونکہ یہ ادا ہے، اور یہ بھی کر سکتا ہوں کہ اس عیب پر رضامند ہو جاؤ اور آپ کو قیمت دے دوں، یہ قضا ہے۔ لیکن اور مشتری عیب کی صورت میں مخیر تو ہے کہ عیب مبیع لوٹا دے اور یا مبیع معیوب اپنے پاس رکھ کے اور قیمت لوٹا دے، لیکن مبیع کا لوٹانا ادا ہے اور قیمت کا لوٹانا قضا ہے۔ اولا ان میں کون سا تاکہ بعد میں لڑائی ہو۔ ولو باع شيئا وسلمه مشتری کو دے دے فظهر به عیب تو كان المشتری بالخيار بين الاخذ کہ وہ لے لی، ٹھیک ہے۔ اچھا، جب لے لی تو قیمت دے گا، یہ قضا ہے، اور ترک کری عین مبیع لوٹا لے تو یہ ادا ہے۔ وباعتبار ان الاصل هو الاداء يقول الشافعي على الغاصب رد العين المغصوبه وان تغيرت في يد الغاصب تغيرات فاحشه۔ سنو بھائی، حاکم نے مجھ سے یہ رتن غصب کر، اور غصب کرنے کے بعد اس کے پاؤں توڑ دیا اور دم بھی توڑ دیا، ٹھیک ہے۔ اب مجھ سے یہ جو رتن کو لوٹائے گا یہ ادا ہے، اور اگر قیمت کو لوٹائے گا تو یہ قضا ہے۔ تو یہ کیا لوٹائے گا؟ امام شافعی فرماتے ہیں کہ کوٹی کا لوٹانا ادا ہے اور قیمت کا لوٹانا قضا ہے، اور ادا افواہ ہے کس سے؟ قضا سے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ مجھے عین رتن لوٹا لے اور دم اور پاؤں کی کا سامان لوٹا دے، اور امام سے سمجھ گئے کہ ادا اصل ہے لیکن تب کہ عین باقی ہو